مول نہیں پا سکتے وہ سارے میدان تھلے ہو جاتے ہیں لفظ سارے اونچے ذرا غور کرنا جڑیاں بڑیاں اپنے ہوندیاں کدے نہ چڑھن اونچائیاں وہ بڑیاں چنگیاں ہوندیاں جڑیاں سائیاں آپ کریاں وہ ذرا غور کرنا اٹھائیے وہ آپ کا ہاتھ نہیں بڑھ سکتا وہ اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے
بولو مبارک، اس کے مطابق چلوں گا۔ تو شاہ قربان تو جان جانا، تو شاہ قربان تو جان جانا، اے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا حساب تیری، جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا حساب تیری، جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا حساب تیری، جواب تیرا، بول لیں نہ جو سنو خود آپ ہی بنا دی، اکھیاں دی سن لینی ٹھنڈ سینے وچ پے جاندی، تک لینی زلیخا دے، تک لینی زلیخا دے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا حساب تیری، جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کا ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کا ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر
خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر ہاتھ کو اٹھائیے ذرا میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرت منتہا تو بھجا مل بھجا عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جانسن میں جے مکالے. مختصر سی ایک بات یاد آ رہی ہے کر کے انشاءاللہ مفتی نذیر قادری صاحب کو دعوت بیان دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو شان شوکت دی، بڑی جائیدادیں زمینیں اس کو عطا فرمائی اور بڑی اس کی ڈیرے داری چلتی تھی، اور اسی جائیداد کے نشے میں وہ عیاشیوں میں بھی پڑا رہا. ڈیرا چلنا، شرابیں کبابیں چلنی اور عیاشیاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اس نے کرنی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی نوسط پڑ گئی، یہ عیاشیوں کی غلط کاموں کی نوسط پڑی اور وہ تنگ دستی میں مبتلا ہوتا گیا. اتنی تنگ دستی ہو گئی کہ بالآخر وہ دوستوں سے مانگنے پر آ گیا. کبھی کسی دوست سے مانگتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے. بالآخر دوستوں نے بھی کہا کہ تم مانگنے پر ہی لگ گیا ہے، دفع کرو اس کو، سلام کو ہی چھوڑ دی. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے نواز دے، یا اللہ میں بہت پریشان ہو گیا، مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ دے دو جو مانگتا ہے. توجہ فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اسے جو مانگتا ہے دے دو. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ دل سے نہیں آیا، یہ گھبرایا ہوا آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ گھبرایا ہوا آیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے اب دے دینا ہے، اس نے دوبارہ پھر کوئی نہیں آنا، اسے پھر بھی دے دو. تو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، اس کو پھر بھی جو خزانے اس پہ ختم ہو گئے تھے پھر بات دی، اور پھر انہیں کاموں میں پڑ گیا. پھر وہی ڈیرے داریاں، عیاشیاں اور غلط کام اور برے کام سارے اس کے پھر وہی شروع ہو گئے. پھر تنگ دستی میں آ گیا، پھر تنگ ہو گیا، پھر مانگنے پر آ گیا. پھر جب پریشان ہوا پھر توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے،
مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا، مجھے تنگ دستی سے نکال دے، یا اللہ میرا روزگار وسیع کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، میرے حالات اچھے کر دے، وہ پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا سے پھر دیکھو، فرشتے کہنے لگے یا اللہ تو پھر جیل سے نہیں آیا، اب روزی تنگ ہوئی ہے، سا اوکھا ہوا ہے، یہ اس لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پتا ہے اس لیے آیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میں دوبارہ پھر کو نہیں آنا، پھر اسے دے دو۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے نے اسی طرح 70 مرتبہ کیا، 70 بار اس نے توبہ کی، 70 بار اس نے توبہ توڑی، 70 مرتبہ وہ تنگ دست ہوا، 70 مرتبہ وہ مانگنے پر آیا، 70 مرتبہ اس نے ایسے ہی عیاشیاں کی، ایسے ہی غلط کام کیے، اور بالآخر ایک بار وہ تنگ دست نہیں تھا، وہ خوشحال تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ رات کو سویا، اچانک آنکھ کھلی اس کی، اور پھر وہ آ گیا ہے جائے نماز پہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، یا اللہ اب میں تنگ دست نہیں، اب میں تنگ دست نہیں ہوں، اب میرے حالات اچھے ہیں، یا اللہ اب میں اس حال پر بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، میری توبہ کو قبول فرما دے، مجھے نیکیوں پر استقامت دے دے۔ حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ اس نے توبہ کی، پھر اللہ نے فرشتوں کو فرمایا دیکھو اب آ گیا ہے نا، اب آ گیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اب تو اسے کیا کرے گا، اب اسے کیا دے گا، پہلے تو یہ تنگ دست تھا، اسے مال دیا، اس کی زمینیں لوٹا کے دی، اس کی جائیدادیں واپس کر دی، اب کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا اب اس کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرواؤں گا، قیامت والے دن اسے بخش دوں گا۔ عدل کرے گا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے۔ اور چھوٹی سی بات اور یاد آئی، بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے، علماء کرام مفتی صاحب استاد صاحب تشریف فرما، 99 قتل کر کے ایک بندے کے پاس گیا، میں توبہ کروں ہو جائے گی، اس نے کہا کتنے ہونی 9 99 کر لیں، ایک گھر 100 کر لیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر کسی بندے کے پاس گیا، اب توبہ کروں قبول ہو جائے گی، تو اس نے کہا کہ فلاں بستی پہ جاؤ، وہاں پر نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، بیٹھو، ان کے پاس جا کر توبہ کرو۔ اب وہ ادھر چل پڑا، رستے میں مر گیا، اور جب وہ مرا ہے عذاب کے فرشتے بھی آئے اور جنت والے فرشتے بھی آئے، وہ کہیں کہ یہ گناہ گار تھا، ہم نے لے کے جانا ہے، جنت والے کہیں گے کہ یہ نیک ارادے سے نکلا تھا، ہم نے لے کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زمین کو پیمائش کرتے ہیں، جدھر قریب ہوگا، اگر تو نیک بندوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں گے، اور اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں گے۔ وہ قریب زیادہ کدھر تھا؟ اپنے گھر کے قریب تھا، وہ نیک لوگوں کے قریب نہیں تھا، پیمائش ادھر زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی محبت کی وجہ سے زمین کو حکم دیا اور وہ زمین سمٹ گئی، ایسے ہی زمین وہاں سے سمٹ گئی۔ فرشتوں نے جب پیمائش کی تو اس طرف جو زمین تھی وہ کم ہو گئی، اس طرف زیادہ ہو گئی۔ اب یہ عدل تو نہیں تھا نا، عدل یہ تھا کہ جیسے فیصلہ ہو رہا تھا ویسے ہوتا، لیکن اللہ کا فضل یہ تھا کہ اللہ نے زمین کو حکم فرمایا سمٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ انصاف نہیں تھا، یہ عدل نہیں تھا، یہ رب کا کرم تھا اور اس کا فضل تھا۔ یہ ناانصافی تھی لیکن عدل نہیں تھا، ناانصافی تھی، اللہ کی رحمت شامل حال تھی، وہ زمین ادھر سے سمٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت بخش دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی رحمت کے طلبگار ہیں، عدل کے طلبگار نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ انصاف اور عدل نہ فرمائے کہ اسی چنگے رہنے ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ عدل نہ فرمائے، انصاف نہ فرمائے، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن، میں دے مکالے۔ میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مفتی نذیر قادری صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع امم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ہمارا مل کر بیٹھنا
جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتوں رحمتوں کا شامل حال فرما کر کے ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ جسارت ہے کہ استاد محترم موجود ان کے سامنے گفتگو کرنا، لیکن یہ شرف بھی ہے کہ جن سے سیکھا ان کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت کا موقع ملا، یہ اللہ کا انعام۔ تو زیادہ دیر میں حائل نہیں ہوں گا، 8 سے 10 منٹ کے اندر جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اس مقصد کے متعلق 2 سے 3 روایات کا مفہوم عرض کروں گا۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ علم کے میدان کے اندر اگر ان کا مرتبہ دیکھیں تو یہ ان 7 صحابہ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ روایات کی ہیں۔ اگر ان کی صوفیت کو دیکھیں تو ان کا ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہیں ملتا۔ یہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ نور کی زیارت سے مشرف ہو رہے تھے۔ اچانک سے حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم کسی جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے حضور کیوں نہیں، فرمائیں کون شخص جنتی ہے کہ ہم اس کی زیارت کر سکیں؟ حضور نے مسجد نبوی کے دروازہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھو، جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر، میں نے عرض کیا کہ فقاہت میں بھی اور صوفیت میں بھی بڑے آگے تھے۔ تڑپ ہوئی کہ دیکھیں تو صحیح اتنے شرف والا اتنے بختوں والا بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں جب وہ بندہ داخل ہوا میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر وضو کے آثار تھے، وضو کیا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ میں اس کی جوتی تھی، عمر کے لحاظ سے ضعیف تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ آیا اور ہمارے پاس بیٹھا۔ دوسرا دن پھر ویسے ہی حضور نے فرمایا کہ جنتی شخص کی زیارت چاہتے ہو؟ جی حضور فرمائیں۔ کہتے ہیں میں پھر اس طلب سے کہ آج کون خوش بخت ہے، کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو آج پھر وہی کل والا بابا تھا۔ میں مزید اس کے رشک کرنے لگا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ اتنے میں تیسرا دن آیا تو کہتے ہیں کہ حضور نے تیسرے دن پھر یہی ارشاد فرمایا، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن بھی وہی بابا مسجد کے اندر آیا۔ کہتے ہیں میرے جذبات بھرے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، مگر یہ بابا عمل کون سا کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں اس ٹو میں یہ عمل کون سا کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کر کے جنت کا وارث بنوں۔ میں اس بابے کے پیچھے پیچھے اور جا کر کے اس بابے سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ راتیں گزارنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں گے؟ تو ان بزرگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ مجھے اجازت دی ساتھ رہنے کی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا گیا، دن گزرا، رات ہوئی، تو جب رات کا پہر وہ ڈھلنے لگا تو میں نے جان بوجھ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کیا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ بزرگ جو ہیں جن کو اتنا بڑا مقام زندگی کے اندر مل گیا ہے عمل کون سا کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں ساری رات آنکھیں بند کر کے جاگتا رہا، دیکھو تو صحیح عمل کون سا کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ وہ تو آرام سے خراٹے لے کر کے سو رہے تھے۔ وہ ساری رات بیت گئی، اگلا دن آیا، کھیتوں میں گئے، کام کاج کیا، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میری وجہ سے آج انہوں نے اپنی رات کے معمولات کو بدل دیا ہوگا۔ تو اگلی رات پھر کہتے ہیں اسی انتظار میں کہ آج تو یہ عمل کریں گے، کیونکہ جو شخص جو عمل کرتا ہے اسے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا، تو میں اس انتظار میں آج وہ عمل کریں گے۔ کہتے آج کی رات کی ساری ویسے گزر گئی، میں انتظار میں وہ سوئے رہے۔ اگلا دن آیا، وہ بھی گزرا، اگلی رات آئی، وہ رات بھی ویسے گزر گئی، میں انتظار میں وہ سوئے رہے۔ جب وہ 3 راتیں گزار چکے تو کہتے میں اس بزرگ سے گزارش کرتا ہوں کہ بابا جی میں اس غرض سے آیا تھا کہ حضور نے آپ کو 3 دن
लगातार जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता किया है। मैं तो वो अमल देखने आया था कि जिसकी बरकत से आपको ये मुकाम और रुतबा मिला। ये बात हमारे लिए काबिल अमल, जो हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद भी है। तो कहने लगे कि आप मुझे वो अमल बताएं, मैं देख नहीं सका। वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा अगर तू मेरे साथ और भी रहता तो मेरे लिए उस अमल को तू देख ना सकता। बाबा जी वजह क्या है, क्यों ना देख सकते? वो अमल आप किस अंदाज के साथ करते हैं? कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि उस बाबे ने अपने दिल की तरफ इशारा किया, कहा कि बेटा इस दिल के अंदर किसी मुसलमान का, किसी इंसान का बुग़्ज़ नहीं है। ये दिल पाक है, साफ है, किसी से नफरत नहीं करता, किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में नहीं रखता, या किसी से जलता नहीं है, किसी का साड़ नहीं दिल के अंदर रखता। तो पता चला कि जो दिल पाक हो, लोगों की नफरत से, लोगों के बुग़्ज़ इनाद से और लोगों के साड़ से पाक हो, ऐसा दिल अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाता है। तो एक और बात जल्दी से मैं अर्ज़ करता हूं मफ़हूमन कि सहाबा इकराम के सामने हुजूर ने फरमाया कि कल जब क़यामत का दिन आएगा, मैं अपनी मौजूदगी में, अपनी निगरानी में एक महल तैयार करवाऊंगा। सहाबा आयशा का उठे, हुजूर कमाल का महल होगा, इमामुल अंबिया हुजूर आप, वो इतना अजीम शान महल, वो तो किसी नबी को मिलेगा, वो तो किसी बहुत बड़े नेक बंदे को मिलेगा, जिसने बड़े सदकात किए हों, जिसने बड़ी नेकियां की हों, वो तो महल उसी की किस्मत में आएगा ना, क्योंकि इमामुल अंबिया ने उसको तामीर फरमा रहे हैं अपनी निगरानी के अंदर। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं सहाबा, वो इतना आलीशान महल मेरी उम्मत में से कोई शख्स भी ले सकता है। सहाबा तड़प के, हुजूर अमल तो बताएं, वो अमल कौन सा है कि उस अमल करने की बरकत से आपकी निगरानी में तैयार शुदा महल हमें मिल जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, सहाबा सुनो वो कौन सा अमल है। फरमाया कि दो मुसलमान, दो भाई, दो रिश्तेदार, दो अजीज दुनिया में रहते हुए कभी आपस में लड़ झगड़ पड़े, कभी आपस में उनकी तलखी हो गई, आपस में सख्ती हो गई। और जाहिर है कि जब सख्ती होती है तो एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है, एक की तरफ से ज्यादती की गई होती है और दूसरे के साथ ज्यादती हुई होती है। फरमाया कि फिर क्या होता है, अयाम गुजरते हैं, दिन गुजरते चले जाते हैं, फिर एक दिन उस शख्स के दिल में ख्याल पैदा होता है जिसके साथ ज्यादती की गई होती है कि चलो यार मेरा भाई वो तो मेरी तरफ नहीं आ रहा, वो मुझसे माफी तलब नहीं कर रहा, मेरे साथ सुलह नहीं करना चाहता, चलो मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। तो उस बात को उसके पास जाकर के कहता है, चलो यार 4 दिन की जिंदगी है, मरना है, हमने क्या लड़ झगड़ करके करना। हजूर फरमाते, मैं जो अपनी निगरानी में महल तैयार करवाऊंगा अपने उस उम्मती को दूंगा जो मजलूम होने के बावजूद, जिसके साथ ज्यादती की गई होगी, इसके बावजूद वो अपने भाई से सुलह के लिए पहले हाथ बढ़ाता है। इसलिए मैं और आप कोशिश करें कि हम आगे बढ़ें, पहला कदम हमारी तरफ से होना चाहिए, पहला प्यार का फूल हमारी तरफ से होना चाहिए, हमारी तरफ से वो पहला कांटा होना चाहिए नफरत का, जो चुभ रहा है, जो आपस में नफरतों को पैदा कर रहा है, जो हमारे अंदर की खलीज को मजीद से मजीद वो बढ़ाता चला जा रहा है। मैं और आप जब कोशिश करेंगे इस खलीज को खत्म करें, इस नफरत के बोझ को अपने अंदर से निकालें और नफरत की गंदगी से अपने दिलों को पाक और साफ करें, तो फिर यकीनन अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होगा। और मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ये फरामीन आपके सामने रख करके बतौर आईना, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, आईने को देखते हैं कि मैं कैसा नजर आता हूँ। हज़ूर ने फरमाया था कि आशिक़ वालिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिही, लोगों तो चाहता है ना कि लोग तेरी इज्जत करें, तो चाहता है ना कि लोग तुम्हें सलाम करें, तो चाहता है ना कि तेरी कुछ जड़ें ना काटे, तो चाहता है ना कि तेरे खिलाफ कोई ना हो। हजूर फरमाते फिर ये सारी बुराइयां अपने अंदर से खत्म कर ले, लोग तेरी इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो लोगों की जड़ें काटना छोड़ दे, तो लोगों के अंदर वो नफरत को पैदा करना छोड़ दे, तो लोगों के अंदर नफरत पैदा करना छोड़ दे, तो फूल जो मोहब्बत के देने शुरू कर दे, लोगों को तोड़ने की बजाय जोड़ना शुरू कर दे, फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हें कैसी इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए आज की हमारी मजलिस का यही बुनियादी मकसद था और यही सबसे बड़ा इसाले सवाब है। इससे बड़ा इसाले सवाब कोई नहीं हो सकता कि हम आपस में मिले और फिर हमारे मिलने की बरकत से जब हमारे मरहूमीन के लिए हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, नफरतों को खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़िही अजमाइन। सुना रहे थे
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان آ جائے تو اس کے بعد نہ کوئی ہماری مرضی ہے اور نہ ہی کوئی ہماری وہ عادت ہے اور نہ ہی ہماری کوئی فطرت ہے ایسی چیز کو ہم ترجیح دے سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کا مفہوم ہے کہ معاف کرنا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ کتنی پیاری حدیث پاک، حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سبحان اللہ بھی ہم کہتے ہیں پہلے ہماری روٹین میں، لیکن جو اندر وہ چیز ہوتی ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو کانٹے فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ ہماری طرف سے پیر ہو کے ہم اس کو کھینچ کے نکالنے، نفرت والے کانٹے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کافی ہے کہ معاف کرنا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے مختصر سا، میں پڑھ کے تو مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ مفتی ناصر قادری صاحب مختصر سا بیان فرمائیں گے، گفتگو کریں گے تو وقت کی مناسبت سے۔ زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عجب کیا، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد۔ عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد۔ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ سبحان اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل صراط سے رضا اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ تو جناب مفتی ناصر قادری صاحب تشریف لائیں اور مختصر سے وقت پہ گفتگو فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا درود شریف وافر دینا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي. نہایت ہی واجب الاحترام صدر بزم زینت محفل استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی علی عمران قادری صاحب PhD اسکالر زیدہ مجدہ دامت برکاتہم العالیہ، مفتی نذیر احمد قادری صاحب، قاری محمد مشتاق فریدی، صاحبزادہ علی عثمان علی احمد صابر نقیب محفل، حافظ مولانا محمد آصف رضا قادری، میزبان محفل ابو ہریرہ قاری غلام رسول فریدی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر نوجوان بزرگ تشریف لیاون والے سارے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تو پہلے فاضل نوجوان اپنی اس برادری، اپنی قوم جڑے رشتے دے وچ مربوط ہاں، یقیناً ساڈے واسطے قابل فخر مفتی نذیر احمد قادری بیان فرما رہے سن، اور بڑی اچھی گل کی انہوں نے۔ میں دہران لگیا کہ جنہاں کولوں کوئی گل سیکھی ہوئے نا، کوئی گل سمجھی ہوئے، کوئی سبق پڑھیا ہوئے، تو وہ سمجھاون والے تے سکھاون والے استاد دے سامنے وہ گل کرنی، بیان کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، بڑی جسارت والی تے زور والی گل ہوتی ہے، تے شرف والی گل تے عزت والی گل بھی ہوتی ہے۔ جدو شاگرد گل کرے تے گل پوری ناپ تول کے تے پڑھ کے اونج کرے جی انہوں استاد پڑھائی ہوئے، استاد کول بیٹھا ہے خوش ہو جانا ہے، اور وہ دل چوں دل ٹھردا بھی ہے تے ٹھنڈک نکلتی بھی ہے کہ ماشاء اللہ ویکھے نا اے وہ چنگا شاگرد ہے میرا جن نے میرا سبق یاد کیتا۔ استاد محترم مفتی ڈاکٹر علی عمران قادری صاحب ساڈا فخر نے، اور ساری پوری برادری دا جومر نے۔ اللہ پاک انہوں صحت و سلامتی نال نوازے، نظر بد تو بچاوے، اچانک حادثات تو بچاوے، اور اسی طرح دین دی خدمات، سماجی خدمات، دینی خدمات اللہ پاک پہلے نالوں بھی زیادہ انہاں کو لوے۔ کل ہی انہوں نے ایک مینو کچھ سمجھایا تو میں وہ تمہیں پیش کرنے لگیا، پھر آیت کریمہ دا ترجمہ تے مفہوم مختصراً عرض کراں گا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے
منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق سے تو آئینہ عشق و وفا کا لا، صدیق سے تو آئینہ عشق و وفا کا لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے تو زیور و شرم و حیا کا لا، عثمان سے تو زیور و شرم و حیا کا لا۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر او گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر او گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو، میرے بندیو، میرے او بندیو جنہاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیا، اپنیاں جاناں تے ظلم کر لیا، اسرفوا علی انفسہم، کی ارشاد فرماؤ انہاں نوں فرما دیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی سارے دے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے نے کہ مکہ شریف کے اندر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کافر ہاں، مشرک ہاں، شراباں پینے ہاں، زنا کرنے ہاں، بتاں دی پوجا کرنے ہاں، تے اخیر کر چھڈی اساں بھڑے کام کر کر کے، تہاڈیاں گلاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، تہاڈا دین بڑا سوہنا لگدا ہے، تہاڈے صحابہ کرام دا تہاڈے نال ملنا جلنا، ادب تعظیم رسپیکٹ بڑا سارے دل نو کھچ ماردا ہے، لیکن ایک گل پوچھن آیا، گل یہ پوچھن آیا بھئی کیا ساڈے جے پاپی تے مشرک تے زانی تے شرابی تے بھیڑ کر کر کے اخیر دے بھیڑے بندے بھی اگر تہاڈا کلمہ پڑھ لین گے تے کیا اے ساڈے پچھلے پٹھے کام اللہ سانو معاف کر دے گا، اسی پاک ہو جاواں گے؟ اے پوچھن آیا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین اسلام ما مضا، جو کچھ گزر چکیا ہوتا ہے اس سارے گزرے ہوئے بھیڑے شرک کفر گمراہی والے سارے پٹھے کرتوت دین اسلام قبول کرن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کہ تسی بھی بخشے جاؤ گے۔ جدو انہوں نے یہ سوال کیتا، یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے محبوب فرما دیو میرے وہ بندیو جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ عزیزاں نے گرامی، ایک ہے اللہ کی رحمت تو اپنی بخشش بارے مایوسی کہ رب پتہ نہیں مینوں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا، میں ایڈا بڑا گناہگار ہاں۔ ایک ہے اے چیز، ایک ہے اے چیز جڑی استاد گرامی تقریباً اکثر بیانات کے اندر ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ بندہ کوشش کرتا رہے اپنی کوشش دے نتیجہ برآمد ہونے دے حوالے نال کبھی مایوس نہ ہوئے۔ بندہ کوشش کرتا رہے، جی صلح کراون دی حدیث پاک تسی سنی، بندہ جڑے جھگڑے ہوئے نے لڑے ہوئے نے انہاں نوں جوڑن دی بندہ کوشش کرتا رہے، بندہ گمراہاں دی ہدایت واسطے کوشش کرتا رہے، بندے دی جو ڈیوٹی رب سونے نے لا چھڈی بندہ او ڈیوٹی پوری کرن تے لوکاں نوں سوارن تے انہاں نوں سمجھاون تے کوشش کرتا رہے، ان دے اندر بندہ مایوس نہ ہوئے، نتیجے دے اندر بندہ مایوس نہ ہوئے۔ اس آیت کریمہ دا اے مطلب بھی ہے۔ اور میری اج دی گفتگو دا فقط ادھا گزر چکیا، تھوڑا جا رہ گیا، ان دے اندر میں یہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں عرض کہ اسی جنہیں استاد گرامی مفتی صاحب قبلہ دی کوشش ہے برادری دے اکٹھ جتنے خوشی غمی دا ہوندا ہے یا اپنی بزم جڑی صلہ رحمی دے نام تو گروپ اور بٹی برادران دے گروپ نو لے کے چل رہے ہیں، ساتھی موجود نے بھائی فاروق روح رواں نے اس کاروان دے اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ استاد گرامی ہر موقع تے سانو جس طرح سمجھا رہے ہیں معاف کرنا، درگزر کرنا۔ بعض دوست کہتے ہیں لو جی یہ نہیں ہو سکنا، کدی انہاں دل چ کھوٹ کرنے نہیں، جی حضرت فرما رہے سن انہاں دل چ کاوڑ کرنی نہیں، انہاں دل چ ایک دوسرے دی دعوت کرن، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مایوسی والی گلاں نے، یہ مایوسی والی گلاں نے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے نے حدیث مبارکہ مسلم شریف دی، حضور نے فرمایا ان رجلا قال ان اللہ لا یغفر لفلان، ایک بندے نے گل کی کہ او فلاں بندہ جڑا نا ایڈا بیڑا ہے، ایڈا بیڑا ہے، ایڈا برا بندہ ہے کہ ایندی تا اللہ دی قسم رب نے بخشش کرنی کوئی۔ ایک بندے نے قسم چاہ چھڈی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہوں یہ وہ حدیث قدسی ہو گئی جیڑی حضور فرماون بھی اللہ فرماندا ہے، یہ حدیث قدسی، تے جیڑا کوئی صحابی کہے کہ حضور فرماندے نے، یہ حدیث نبوی۔ یہ حدیث قدسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضور فرماندے نے رب نے فرمایا اے من الذی یتعلی علیہ، ایک کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے تے وعدہ پہ کردا ہے تے میرے تے حکم چلائی جاتا ہے تے میرے تے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں دی بخشش نہیں کرنی ہے، یہ ہوتا کون ہے؟ یہ ہے کون؟ اللہ رب العزت نے حضور فرماتے نے ارشاد فرمایا کہ قد غفرت لہ، بے شک اور جن دے بارے یہ گلاں کری جاندا سی بھی میں اون دی بخشش نہیں کرنی، قد غفرت لہ، میں اون دی بخشش کر دیتی تے میں ان دے عمل گل کرن والے دے سارے عمل میں اقرار کر چھڈے۔ مسلم شریف کی سے مایوس نہ ہونا ہے تے نہ کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے تے حوصلہ افزائی ہی بندے دی کامیابی دا بنیادی عنصر ہے۔ ایتھوں بندہ بدلنا ہے، افسر ہوتے نا افسر، اللہ کا شکر ہے تو ہمیں بھی شکر کرنا چاہیے، ایسی بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کافی عرصہ پہلے، بڑے سال پہلے مفتی ڈاکٹر علی غلام قادری صاحب نے کئی سال پہلے ایک گل شروع کی تھی، ایک گل شروع کی تھی بھی آپ آپس اتفاق کرنا چاہیے، مایوسی چھڑنی چاہیے، غصہ ختم کرنا چاہیے، محبت والی اتفاق والی راہ واسطے تسی آ رہے ہیں۔ اور اج دیکھو الحمدللہ اس کا اثر ہے کہ آج اسی اتنے کٹھے بھی ہوئے بیٹھے ہیں تے مفتی صاحب دا پڑھایا ہوا سبق مفتی نذیر صاحب نے بھی تمہیں وہ سنایا تے میں بندہ نہ چیز بھی تمہیں وہی سنا رہا۔ اگر وہ رک جاتے یہ گل نہ کرتے تے اے پیغام اگر نہ چلتا،
ایک وہ پوری کیبنٹ بنا چکے ہیں الحمدللہ، برادری دے اندر بھی تے برادری تو باہر بھی۔ کنیاں لڑائیاں جھگڑے جڑے قتل و غارت تک پہنچنے والے مفتی صاحب نے حل فرمایا۔ کتنے جڑے تھوڑے علم وچ نہیں میرے علم وچ نہیں، تے کتنے وہ جڑے ساڈے علم وچ نہیں، مایوسی کرتے تے انی کامیابی اللہ نہ دینا۔ زندہ مثال ساڈے سامنے، سانوں بھی چاہیے ہے کہ مایوسی والے پاسے نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا۔ حضور طائف دے میدان دے اندر دعوت دین گئے، دعوت توحید، دعوت اسلام، تشریف لے گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نے اتنے جا کے جدو انہوں نے کافراں نو دعوت اسلام دیتی، دعوت توحید دیتی، انہوں نے دعوت قبول کرنے دی بجائے الٹا نبی پاک علیہ السلام نو بٹے مارے، پتھر مارے، آوازاں کسیاں، ظلم کیتے، اور انہیں ظلم کیتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سر مبارک تے، چہرہ مبارک تے انہوں نے کنکر مارے، اور حضور کا چہرہ مبارک لہو لعان ہو گیا، اور حضور کے جسم مبارک دے وچوں رت نکلی، خون مبارک نکلیا، جتے نالین شریف حضور دے جتے مبارک خون دے نال تر بتر نے۔ اے حالت ہے، کیفیت ہے حضور دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نے، رو رہے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے ظالم، ایڈے ظالم نے، ایڈے بے ایمان نے، بھئی نہیں گل مننے نہ مندے، نہیں مننے تے نہ مندے، الٹا انہوں نے تانوں اتنا زیادہ ظلم کیتا، اتنا زیادہ ظلم کیتا، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں تے عذاب نازل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تے حضرت زید نے جدوں کہا نا انہاں واسطے دعا کرو تے ہاتھ چائے تے وہ سوچنے لگے بھی میں میری گل دے اوتے حضور نوں بد دعا کرن لگے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرما، انہاں نوں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں، یہ میں نہیں جانتے نہیں، انہاں نوں تو ہدایت عطا فرما۔ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بھی اگر اے جانتے نہیں تو اے میرے آنکھیں لگتے نہیں، میں اپنا کام دعوت توحید دا تے دعوت اسلام دا میں جاری رکھنا ہے، اور رب دی رحمت تو مینوں کبھی امید ہے کہ اے نہیں منتے تے انہاں دی نسل ضرور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہے وہ پتھر مار نے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو، مل کے پڑھ لو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، مل کے پڑھ لو ذرا ذوق پیدا ہو جائے، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ آخری شعر حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے
جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو اللہ رب العزت مینوں تانوں مایوسی تو بچن دی تے اللہ دی رحمت دا پرچم تھام کے اپنی اچھے کام دی کوشش جاری رکھنے کی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ بولنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی مفتی ناصر قادری صاحب بڑے محبت سے اپنی گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اس پر گفتگو ہوئی اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں خاص طور پر اپنے صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کے حوالے سے لوگ قتل کر کے بھی رشتے کر لیتے ہیں نا آپس میں ہے نا جی ہماری عوام بیٹھی ہیں مودا والے بیٹھے ہیں نظر آیا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ نے قتل بھی ہوئے ہیں نا وہاں پہ قتل کرنے کے بعد اب رشتے بھی ہو رہے ہیں نا یار بٹیوں نے تو کون نہیں قتل کیے دوسرے کے اللہ معاف فرمائے بس اندر کا وہ تھوڑا بہت ہے معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور خصوصی گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جناب بانی بزم اس پروگرام کے جو صدر صاحب ہیں ان کو جناب ممبر سنی تحریک اور جناب امیر بین المسلمین اتحاد بین المسلمین اور امیر تحریک لبیک گاڑ فتح شاہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتوں سے نوازے جناب قاری مولانا غلام رسول فریدی صاحب ان کی آمد کے لیے اب نعرہ لگانا ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر مختصر سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد استاد صاحب کا بیان ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے اور نعت محبوب داؤد سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی اور غصہ آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی احباب گرامی قدر علامہ مفتی نذیر صاحب فرما رہے تھے کہ استاد محترم کے سامنے بولنا بہت مشکل ہے اس کی تائید مفتی ناصر صاحب نے بھی فرمائی لیکن میں ان کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا آپ ان کی صحبت میں رہے ان کی زبان سے سنے ہوئے کلمات کو اپنے دل کے اندر جگہ کی لیکن میرے پاس کیا ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ایک عجیب سا درد اٹھتا ہے لیکن پھر ایک
دل کے اندر آس بھی آ جاتی ہے. جیسا فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت نے جو ارشادات فرمائے ان میں دو باتیں فرمائیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات لا تقنطوا من رحمت اللہ. کوشش کرتا ہوں کہ ان دو باتوں کے درمیان ہوں. بزرگ فرماتے ہیں اگر بندہ آس اور ڈر کے درمیان رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے. تو میری آس یہ ہے، میں نے سیکھا نہیں ہے آپ سے، پڑھا نہیں ہے آپ سے، لیکن اس بات کی آس ہے کہ آپ کی محبت میرے ساتھ موجود ہے، آپ کی شفقت میرے ساتھ موجود ہے. آپ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، اور جب بھی میں نے آپ کو دعوت کے لیے درخواست پیش کی آپ نے کبھی رد نہیں فرمائی. اور میرے خیال میں بھی دیکھ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ آپ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اتنی دیر میں نے کسی محفل میں آپ کو بیٹھا نہیں دیکھا. اس طرح وہ محبت کی خاطر ادھر بیٹھے ہیں. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ میرے پاس ذخیرہ الفاظ ہے ہی نہیں، لیکن میں اپنا جو دل کے اندر جو میرے تاثرات ہیں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ آس ضرور ہے کہ وہ میری اس طلب کو پہچانیں گے اور اسی محبت کو برقرار رکھیں گے. تمام تو احباب آئے، میں سب کا بڑا مشکور ہوں، اور آپ نے کمال کیا کہ آپ آ گئے. یقین جانیے جہاں بھی بلایا جاتا ہے چند دوست آتے ہیں، اور ہمارے محمد فاروق صاحب اس بات کا گلہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ دوست آتے نہیں ہیں جب بھی بلایا جاتا ہے. لیکن آپ نے کمال کیا کہ آپ آ گئے. جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا علماء کرام مفتیان کرام کی گفتگو کے بعد وہ سارا کچھ دھل گیا، کچھ نہ بچا. تو جلدی سے میں نے یہ ایک کتاب اس کو نقل کیا اور آپ کی آمد پر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے پتھر، کسی کی خاطر خدا کی خاطر ہٹا، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے کانٹے اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. عزیزان محترم، میں آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. بس ایک ہی درخواست کرتا ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آپ آئے ہیں، اور یہ وہ در ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا. تو کیوں نہ ہم وہ کر کے جائیں کہ ہم جھولیاں خالی نہ لے کے جائیں. میں آپ تمام دوستوں سے جو حاضر ہیں، جو نہیں آئے، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا. اور میرے انہیں جڑے ہوئے ہاتھوں کا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی بھرم ہے، رکھنا چاہتے ہیں میرے ہاتھوں جڑے کا بھرم، تو خدا را اپنے دلوں سے قدورتوں کو دور کیجیے گا، کینہ اور بغض کو دور کیجیے گا. آئیے ہم مل کے رہیں، کیونکہ میرے بھائی قیمت اس چیز کی ہوتی ہے، قدر اس چیز کی ہوتی ہے جو اپنے محور سے جڑی ہوتی ہے. ہم سائنس میں پڑھتے ہر چیز اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. جو محور سے نکل جاتی ہے خلا میں وہ بکھر جاتی ہے، چیزوں سے ٹکرا کے بکھر جاتی ہے. میرا بھائی عام سی مثال ہے، ہم پھول والے کی دکان سے پھول لینے جاتے ہیں، اس پھول کی قدر، ایک پھول پڑا ہے وہ تمام پتیاں جڑی ہوئی ہیں،
पूछे इसकी कीमत क्या है, वो फूल वाला उसकी कीमत कुछ और बताता है। इधर पत्तियों का ढेर पड़ा है, उसी के साथ से जुदा हुई है, असल वही है, लेकिन क्या है, उनकी कीमत कोई नहीं है। वो 200-300 रुपये किलो मिल जाती है। और वो क्या है, जो गुलाब का फूल है, जो अपनी पत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। और मिसाल लीजिए, हम रेडी वाले के पास जाते हैं, वो केले बेच रहा है 150 रुपये दर्जन, 150 रुपये दर्जन। इधर एक ढेर लगा हुआ है जो टूटे हुए गुच्छे के साथ। वो कहते ये इसकी क्या कीमत है? वो कहते बाबा जी ये तुम 30 रुपए में ले जाओ, सारे उठा के ले जाओ। यार केले तो वही हैं, लेकिन गुच्छे से टूट गए। तो क्या कहते हैं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अरे दरिया में नहीं है मेरे भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। आइए आज से अपने दिलों से कुदरतों को मिटाते हैं। आइए एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, क्योंकि हम एक हैं। एक उंगली मारेंगे किसी को चोट नहीं लगेगी, बल्कि अपनी उंगली को चोट लगेगी। अगर यही उंगलियां इकट्ठी कर लेंगे, एक ताकतवर मुक्का बन जाएगा। यही वजह है हमने मुसलमानों ने यही किया, अलग अलग हो गए, अपनी कौमियत में अपनी कौमियतें और बना ली, अपने मायार और बना लिए। आज हर जगह पे मुसलमानों को मार पड़ रही है। हम इधर मस्तियां कर रहे हैं, PSL के मैच करवा रहे हैं, और फलस्तीन में हमारी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ क्या नहीं हो रहा। यही वजह है कि हम वो बात कि नीर के साहल से लेकर ताब खाके काशगर, वो बात भूल गए। हमें अपने घर से इस काम को शुरू करना है। हम अपने अपने घरों से इस बात की इब्तिदा करेंगे। क्या आप सब दोस्त इस बात पर मुतफिक हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं दावती खिताब देता हूँ उस्ताद मोहतरम मुस्लिम अल्लामा अस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, क़ालू अइन्नका अंत यूसुफ, क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युदीउ अजरल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल गफ़ूर। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अपने जज्बात का इजहार इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये बात कर रहा हूँ। पहली दफ़ा अपने बरादरी के हक़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज एक ख़ास किस्म की कैफियत और इखलास नज़र आ रहा है कि हर तरफ से आवाज़ मोहब्बत की उठ रही है, प्यार की उठ रही है। अच्छा, कुछ गुफ्तगू के साथ इसका इजहार कर रहे हैं और कुछ अपने दिलों के अंदर इस कैफियत का इजहार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ स्टेज पे आके बात की जाए। जो बंदा भी अपने दिल के अंदर इस मोहब्बत को लिए बैठा है, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि नाम होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी एक मसला है जिसका शिकार इस वक्त उम्मत हो रही है। नाम होना कोई ज़रूरी नहीं है।
اللہ کی بارگاہ میں کام لکھتا ہے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہ پہچانتا ہو، اللہ کی ذات پہچانتی ہو، تو یہی سب سے بڑی پہچان ہے آپ کی۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم عزیزم غلام رسول فریدی المعروف الفریدی، آپ کو کہ آپ نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ تمام بھٹی برادران، ہمارے نوجوان علماء، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے بزرگوں کو، ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی شفقت، آپ لوگوں کے سائے کے اندر ہمیں یہ اکٹھ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ بزرگوں کی محبتیں نہ ہوں، شفقتیں نہ ہوں، تو ہم کوئی کام آسن انداز کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتے۔ آج میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک گھر کی ہی کہانی ہے، سبحان اللہ، گھر کی ہی ایک کہانی ہے، اور اس کا جو ایک نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قصہ یوسف علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، معروف قصہ ہے، آسن القصص ہے۔ اس تمام قصے کی جو جان ہے، یا اس کا نچوڑ سمجھ لیں، اس قصے کا مقصد سمجھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے مکالمے کے اندر ذکر کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے بھائی کے پاس مصر کے اندر اناج لینے کے لیے آتے ہیں، امداد لینے کے لیے آتے ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ایک بات کہی تھی، حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، گھر کی باتیں، تو اس لیے یہ بڑے پیار سے انہوں نے کی۔ پہلے ابھی پہچان تو نہیں ہو سکی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، انتہائی اہم بات ہے۔ اچھا، بعض دفعہ میرے اور آپ کے ساتھ کچھ رویے لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس سے میرا پتہ ہی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو بڑا پیارا جملہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کر رہا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو ہی نہیں جانتا۔ تو لہذا ایسے لوگ جو حقیقت کو نہیں جانتے، اگر وہ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی منفی رویہ، کوئی غلط بات کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ایک حوالہ وہاں پر پیش کر دیا طائف کے میدان کے حوالہ سے، کہ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی، بس آپ اپنا پیغام پہنچا دیں اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیں۔ جب یہ بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب ان کو کچھ ہلکا سا احساس ہوا، لگتا ہے کہ یہ یوسف ہی ہے، تو کہنے لگے قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، سارے کے سارے بھائی مل کر بولے کہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، بے شک تو ہی یوسف ہے، پہچان گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، آنا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب اگلے جملے بڑے اہمیت کے ہیں، جو اصل نچوڑ ہے اس پوری صورت کا۔ پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمائی، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر
एहसान किया, आगे असूल दे दिया, इन्नहु मैं यत्तक़ी व यस्बिर, बेशक जो बंदा भी इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, व यस्बिर और सब्र करता है। आगे क्या फरमाया, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। अब ज़रा पस मंज़र और सारा माहौल ज़हन में रखें। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त किस मकाम पे फायज है? बादशाह है, पूरी सल्तनत मिस्र की उनके पास है, सामने भाई खड़े हैं, भाइयों ने तो मार दिया था अपनी तरफ से, और किस बुनियाद पे बात थी? हसद की बुनियाद पर, अच्छे नहीं लगते थे, अपनी तरफ से उनको ख़त्म कर दिया। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मकाम पर खड़े होकर जो रवैया उनके साथ अपना रहे हैं, ये नहीं कहा कि तुमने तो मेरे साथ ये किया था और मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूँगा, बल्कि बोरियां भर भर के दी, बोरियां भर भर के दी। इसका मतलब ये हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर जो पैगाम अल्लाह ताला इस सूरत के ज़रिया हमें पहुंचाना चाह रहा है कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर बादशाह बनना चाहते हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह तुम भी कोई मकाम हासिल करना चाहते हो, तो दो बातें तुम भी बतौर सबक याद रखना। नंबर एक, हमेशा अल्लाह ताला का डर अपनी तबीयत में पैदा करना, अल्लाह से डरना। अब अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अल्लाह से डरने का बुनियादी मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम करना है तो फिर अपना ख़ानदान, अपना कबीला, अपने दोस्त अहबाब, अपनी ख़ास जमात, इसको पीछे रखना है और तरजीह किसको देनी है? अल्लाह और उसके रसूल। अब मसले यहीं से शुरू होते हैं। जब कोई भी शख्स अल्लाह के मुकाबला में अपनी ज़ात को तरजीह देना शुरू कर दे, अपनी बरादरी को तरजीह देना शुरू कर दे, अपने दोस्तों को तरजीह देना शुरू कर दे, तो वो बंदा ना खुद कामयाब होगा, ना कभी अपने साथियों को कामयाब कर सकता है। बात को हम ये समझते हैं कि हम एक गिरोह बना लें या चंद अफराद मिलकर, चाहे मुस्बत काम हो चाहे मनफी काम हो, सारे के सारे हमने मिल के करने हैं। ये ज़ाब्ता शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है। ज़ाब्ता वही बनाएंगे जो ज़ाब्ता अल्लाह और उसके रसूल ने दिया। कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़ाब्ता अता फरमाया, क्योंकि जब हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, इसे कहा जाता है अनानियत, अपनी मनमाना, अपनी बात करना। ये उसूल ही ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। पक्का पक्का एक उसूल बना लें कि मैंने अपनी नहीं मनवानी, बतानी भी अल्लाह की है, और अगर मनवाने पे आऊं तो मनवानी भी अल्लाह की। अपनी कोई बात सामने नहीं रखनी। मैं ये कहता हूँ, मेरी राय ये है, मेरी सोच ये है। मैं अपनी राय, मैं अपनी सोच तो तब इस्तेमाल करूँ कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने कोई हमें उसूल ना दिया। जब उसूल भी अल्लाह दे रहा, रहनुमाई हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। अब मसलन एक मोटी सी बात, अभी बहुत सारी बातें हुई हमारे यहाँ, अमूमन ये बात की जाती है कि उसने मेरे साथ ये ज़्यादती की है, फलां किया है, फलां किया है, फलां किया है। या जैसे मायूसी के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की मुफ्ती साहब ने। ये सीधी सी बात है, लड़ाइयाँ होती हैं। अब ये कहना कि लड़ाइयाँ नहीं होगी, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा,
اختلاف رائے بھی ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، مگر کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ وہ قبر تک ان معاملات کو لے کر چلے۔ کتنے ہمارے ایسے ابھی بھی گھر ہیں، خاندان ہیں، وہ کوئی 20-25 سال پہلے صرف کیا ہوا ہوگا، پوچھے نا کیا ہوگا، ساڈا ایک فوت ہوا سی تو وہ آئے نہیں سی لو جی ٹور پہنچ، کتنے سال ہو گئے جی؟ 20 سال ہو گئے۔ یہ جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، 20 سال ہو گئے کہ اب آپ اس کی فوتگی پہ نہیں جا رہے یا اس کو بلا نہیں رہے، یہ آپ نے اصول کہاں سے لیے؟ چھوٹا سا سوال تو پہلے کر لینا اپنے آپ، یہ اصول کہاں سے لیا ہے؟ کہاں سے لیا اصول؟ جی بس میرے ذہن میں یہ بات ہے۔ اور یہ اصول اصل میں ہم نے برادری کے اصول ہی کچھ غلط بنائے ہوئے ہیں کہ برادری چلتی کیسے، برادری کس بنیاد پر چلے گی؟ ایک سادہ سا جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، سل من قطعک، یہ کس کی بات ہے؟ نہ میری نہ آپ کی، اس سونے محمد کی بات۔ کائنات کیا کا کیا فرماتے ہیں؟ جو تجھ سے ٹوٹے یعنی نہ آئے، چاہے فوتگی پہ نہ آئے، چاہے شادی پہ نہ آئے، چاہے اور کسی موقع پہ نہ آئے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو نے جانا ہے، سل من قطع، وہ آئے یا نہ آئے تو نے جانا ہے۔ اب کیا ہم یہاں پر اپنی رائے استعمال کریں گے؟ نہیں، چپ کر کے آنکھیں بند کر کے دروازہ مصطفیٰ کی طرف نگاہ کر کے اشارہ مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں میرے نبی کا حکم آ گیا، وہ آئے یا نہ آئے میں نے اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے، میں تو جا رہا، میں تو ابھی گیا۔ سل من قطع، اس کا فائدہ کتنا ہے؟ یہ جو آج کل ہمارے روحانی مسئلے ہیں، چین نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے سکون نہیں آتا، کوئی کہتا ہے چین نہیں آتا، کوئی کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ میں گھر میں بھی یہی اکثر بات کہتا ہوں، الحمدللہ بڑا سیدھے سے فارمولے ہیں، زندگی ہے اپنی اپنی، دوڑ ہے اپنی اپنی، جو جتنا اپنا خزانہ بھر لے، پریشانیوں کا حل، بیماریوں کا حل، ٹینشنوں کا حل ایک ہی ہے جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی برکت پیدا کر دے، تمہارا رزق بھی بڑھ جائے، اور وہاں سے ملے گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو صرف ایک ہی نسخہ دیا نا، فل یسل رحمہ، صلہ رحمی کرو۔ اب اس سے آگے کی کیا بات کریں؟ ہم اپنا کیا فلسفہ بیان کریں؟ اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ بھئی جڑو، اب جڑنے کی تعلیم اس وقت انتہائی ضروری ہے، اور تعلیم کا آغاز ہوتا ہے ماں سے۔ عموماً ایوریج جو ہے نا ہماری ان چیزوں کی ایوریج، وہ خواتین کی طرف سے منفی تاثرات زیادہ دیے جاتے ہیں، اگرچہ مرد حضرات کی بعض دفعہ اپنی انانیت کا مسئلہ ضرور بناتے ہیں، مگر یہ تعلیم خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں کو سبق پڑھائے گی، اوی شریف نے ادھر بھی نہیں جانا، ان سلام نہیں کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ اس کو نہیں بلانا، وہ ہمارے شریف ہیں، اس کو سلام نہیں لینا، اس کے دروازے پہ نہیں جانا، یہ اپنے بچوں کے مستقبل کا بیڑا غرق کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ ہمیں یہ تعلیم دی، اور پھر خود اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ایک بات کرتا ہے کہ اگر تمہارا سگا باپ، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، اگر تمہارا سگا باپ اور سگا بھائی تمہیں کوئی حکم دے جو اللہ کے ضابطوں کے خلاف ان شرک کی طرف لے جائیں، وہی شرک اسی وقت شرک فی الاحکام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ مثلا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، مثلا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی اپنے چاچو سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی پھپھو سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی خالہ سے ملنا چاہتا ہوں، خالہ کے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، باپ کہتا ہے کہ نہیں ملنا۔ اب یہاں پر
شریعت کیا کہے؟ اب باپ کا حکم مانیں گے یا اللہ کا حکم مانیں گے؟ یہ ہیں وہ مشکل فیصلے، مشکل فیصلے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح سورہ لقمان میں کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ باپ کا مقام، وہ احترام کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر اکثر یہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں، احترام پھر بھی کریں، بدتمیزی نہیں کریں گے اپنے ابا جی سے، اپنی اماں سے بھی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اماں لاکھ دفعہ کہتی رہے چاچو سے نہیں ملنا، پھپھو سے نہیں ملنا، ہاتھ جوڑ کے کہہ دے تو ہے میری ماں، میں تیرا احترام پھر بھی کروں گا، لیکن اگر اس کام سے روکے گی نا تو میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب کا ہی حکم ہے کہ جب ماں اور باپ تمہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں فلا تطعهما، اب نہ اماں کی ماننی ہے نہ بابے کی ماننی۔ بڑے سیدھے سے فارمولے اللہ اور اس کے رسول نے دیے۔ اب گویا کہ سلمان کا تھا، اس لیے خواتین خاص طور پر، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بڑی عمر کی خواتین بھی بیٹھی ہیں، گھروں میں محبت کا سبق دیں بچوں کو، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی زیادتی ہم پہ ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے حالات کو دیکھ، کیا ہمیں کسی نے خدا نہ خواستہ دھکے دیے، خدا نہ خواستہ دھکے بھی دیے، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا مقام ہمارا نہیں نہ ہو سکتا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر جنہوں نے ستایا، اپنوں نے ستایا تھا۔ ابو جہل کون تھا؟ چچا لگتا ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ چچا لگتا ہے۔ گھر والوں نے ستایا ہے، جادوگر کہا ہے، لوگوں کو مخالف کیا ہے، مگر اس کے باوجود رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جب عروج اور مقام مل رہا ہے تب بھی فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا حضور کا مقام گھٹ گیا؟ نہیں، یہی سورہ یوسف ہمیں سبق دے رہی ہے۔ سلمان کا تھا واعف عمن ظالمک، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ معاف کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، مٹی پاؤ۔ اور ویسے ایک ہمارے چھوٹے بچپن میں جیسے ہم کہا کرتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، کہتے تھے نا۔ ہم بیٹھے بھی اللہ کے گھر ہیں، وہ اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے؟ وہ دل ہے۔ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، وہ ہے دل۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے بھی جو تلخیاں وہ مٹا دو۔ اب ہم کہتے ہیں ریت کے اوپر جب کوئی نشان بن جاتے ہیں تو ان کو بندہ ایسے ہاتھ کر کے بالکل سیدھے کر دے، اس کو کہتے ہیں عفو۔ وہ جو جھریاں، وہ جو تکلیف دہ باتیں جیسے کانٹوں کی بات ہوئی، وہ جو کانٹے یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے کیا کرنی ہے؟ ان کے اوپر پوچا پھیرنا ہے۔ پچھلی کہانی ختم کرنی، اگلی کہانی شروع کرنی۔ وہ اللہ کے بندو سلا ریڈی، آپ ذرا یہ پریکٹس تو کریں، مگر دل سے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ گھروں کے اندر یہ ماحول بنائیں کہ رشتوں کا احترام، یہ بتائیں۔ تلخیاں ہو جائیں تو ایک جملہ، میں اکثر یہاں پر بھی لفظ محسن آگے استعمال ہوا ہے، ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ خاندان صحیح چلانا چاہتے ہیں، گھر صحیح چلانا چاہتے ہیں، تو گھر عدل کی بنیاد، جیسے اللہ کا نظام اگر عدل پہ آ جائے نا تو ہم سارے ختم ہو جائیں۔ اسی طرح ایک فارمولہ ہے، گھر کا نظام عدل پہ نہیں چل سکتا۔ گھر میں اگر آپ عدل استعمال کریں گے نا، گھر نہیں چل سکتا۔ اب آپ کہیں گے اللہ تو کہتا ہے عدل کرو، بھئی اللہ تعالیٰ عدل بھی کہتا ہے اور احسان بھی کہتا ہے۔ کبھی عدل چلتا ہے، وہ عدل ہے اپنے آپ کو عدل کے کٹہرے میں پیش کرنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، زیادتی ہوگی تو مجھ سے بدلہ لے سکتے، یہ ہے عدل۔ احسان کیا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دو۔ گھر میں عدل نہیں چل سکتا۔ عدل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دلائل دیں،
میاں بیوی میں تلخی ہو گئی، دلائل دینا شروع کر دیں تو دلائل تو بڑھتے جائیں گے نا، لڑائی نہیں ختم ہو سکتی۔ باپ اور بیٹے میں اگر دلیلیں شروع ہو جائیں، اسی طرح بڑا رشتہ جو گھر کا ہے، آپ اپنے چاچو کے ساتھ یا اپنے ماموں کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر بیٹھک لگا کے بیٹھ گئے، کبھی بھی نہیں یہ مسئلہ حل ہو سکتا۔ اسی لیے برادری چلتی ہے احسان کی بنیاد پر، اور احسان کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ بھی خاموشی اختیار کر جاؤ، وقتی خاموشی اختیار کر جاؤ، سہ جاؤ، صبر کر جاؤ۔ اور اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا، ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ دیکھو میں مصر، سادہ لفظوں میں در پردہ یہ، میں دیکھو مصر کا بادشاہ بن گیا ہوں، تم نے تو مجھے مار دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، مگر میں نے 2 چیزیں اختیار کی، تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرتا رہا۔ نمبر 2 صبر، صبر کرتا رہا۔ اب صبر کیا ہے؟ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارے صبر کیسے ہیں اور بشر حافظ جی صبر کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت صبر ہوتا کیا ہے؟ تو بشر حافظ فرماتے ہیں صبر یہ ہے، اے بندے تیری اس زبان پر کوئی شکوہ نہیں آنا چاہیے، ان شکوے کی فہرست نہیں شروع کر دے، اسے کہتے ہیں۔ اب ہمارا صبر کیا ہوتا ہے؟ مثلا میرے ساتھ کسی کی لڑائی ہو گئی، یہ مجھے آئے یا اس کے ساتھ صلح کر رہا ہوں، میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے میرے نام اے بھی کیتا فلاں موقع تھے اے کیتا، اور آخری جملہ بھی میں بڑا عجیب سا بولوں گا، صبر بھی میں کر کے بیٹھا ہوں۔ اتنی عجیب بات نہیں ہے، ادھر سے شکوے کی ایک لمبی فہرست بھی بیان کر دی، صبر بھی میں ہی کر کے بیٹھا ہوں۔ کیسا صبر ہی یار؟ صبر کیا ہے کہ بندے کی زبان پہ شکوہ نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے شکوہ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا بشر آپ کی اگلی بات بڑی پیاری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تیرا دشمن تجھ سے محفوظ نہ ہو جائے، جب تک کہ تیرا دشمن بھی تجھ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ یہاں سے دشمن کی بات، ہم تو اپنے ہیں، یعنی دشمن سخت جملہ ہے، لیکن ہماری تلخیاں وہی میں آگے کیا ہے؟ میں اکثر بڑے پیار سے بات مثالیں دیں گے، ہم تو اس بات پہ بھی لڑ جاتے ہیں، کسی کے ختم پہ جائیں تو آگے وہ کسی کے سالن تھوڑا زیادہ ہو تو اس پہ وہ 10 سال کی لڑائی شروع ہو، میں نے میرے کو روٹی نہیں صحیح رکھی تھی۔ بھائی ان باتوں سے نکلو، امت کہاں مر رہی ہے اور ہم انہی باتوں میں ساری عمر پھنسے ہوئے۔ امت کا حال کیا ہو چکا ہے اور ہم ابھی ان باتوں سے ہی نہیں نکل رہے۔ ہم اپنے بچوں کو عالمی سطح کا جو ذہن ہے وہ کیسے دیں گے جب ہم بچوں کو اسی بات سے نہیں نکال رہے؟ تو چاچے نال نہیں بولنا، تو بابے نال نہیں بولنا۔ جب ہمارے بچوں کا ذہن ہی یہیں پہ پھنسا ہوا ہے، وہ کیسے سوچیں کہ میں نے امریکہ کے ساتھ کیسے جنگ کرنی ہے، فلسطین کے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، وہ کیسے سوچیں کہ معاشرے کے جو مظلوم افراد ہیں ان کے ساتھ میں نے کیسے چلنا ہے، وہ تو اپنی جنگ سے نہیں نکل رہا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا من یتقی و یصبر، جو صبر کر لیتا ہے، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، تو بتا دیا نا، دیکھا میں نے 2 کام کیے، میں نے مجھے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور جس کو تم نے مار دیا تھا اسی سے گندم لینے کے لیے آ گئے۔ تو عروج کیسے ملتے ہیں؟ عروج کیسے ملتے ہیں؟ عروج ملتے ہیں ان 2 باتوں سے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یہ اس وظیفے پہ عمل کر لے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں کسی غریب گھر میں پیدا ہوا، ہمارے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں حضور کی سیرت ہمارے سامنے مثال ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا سارا کام۔ بلکہ آپ سورہ فرقان پڑھیں تو حضور پر جو اعتراض کیے گئے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم اس کو نبی تب مانتے اگر اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا اس کے پاس کوئی بہت بڑا باغ ہوتا
اور یہ خود بھی کھاتا اور ہمیں بھی کھلاتا، تب جا کے ہم اسے کیا مانتے؟ نبی مانتے۔ ہم اسے نبی تب مانتے جب اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہوتا، لوگ ہوتے اور کہتے ہٹو بچو نبی آ رہا ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے پاس ظاہراً اس وقت کوئی خزانہ بھی نہیں تھا، ظاہراً کوئی باغات بھی نہیں تھے، اور پھر اگلی مزے کی بات، ظاہری طور پر باپ کا سایہ بھی نہیں، اماں کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، تو کیا حضور پریشان ہو گئے کہ میرا تو نہ آگا نہ پیچھا، برادری بھی مخالفت کر رہی ہے، تو کیا میں یہ کام چھوڑ دوں؟ حضور علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر اپنے مشن پہ ڈٹے رہے۔ رب فرماتا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ حضور کی سیرت جو ہے یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ بھائیو تو نے بھی یہی کام کرنا ہے، اللہ کا ڈر اور صبر۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کسی غریب گھر کے ہیں یا فلاں ہیں، اللہ کے ہاں تو یہ معیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا نا کہ یہ کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، بلکہ جو بندہ اسلام کی رونق میں آتا ہے وہ اصل میں اندرونی طور پر اپنے آپ کو پسند ہی کرتا ہے کہ میں غریب ہی رہوں، وہ بانٹتا ہے۔ موسیٰ بن عمیر کی کہانی پڑھیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ برانڈڈ سوٹ پہننے والا بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو دیکھ کے رویا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے دل کے اندر جب اسلام کی دولت آئی تو اس کی حالت یہ ہو گئی۔ لیکن اسلام کا ایک میں آخری بات جو کرنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی کام ہیں نا، شروع میں مشکل پیش آتی ہے، آپ کے گھر والے بھی رکاوٹ پیش کر سکتے ہیں، برادری، معاملات، معاشرہ، مگر یہ ہوں گی گنی چنی۔ کیا ہوں گی؟ گنی چنی مشکلات۔ سورہ علم نشرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ علماء کے لیے بھی ایک نکتہ ہے اس میں، اور عوام کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر العسر کہا ہے نا، العسر کا مطلب ہے تنگی، اس کے اوپر ذکر کیا ہے الف لام کو۔ الف لام ہوتی ہے معرفہ کے لیے، اور معرفہ ہوتا ہے جس کی پہچان ہو، جس کا مطلب سادہ سا کیا ہے، جو تکلیفیں ہوں گی وہ گنی چنی ہوں گی، چند ہوگی، گنی چنی ہوگی۔ اور یسرن کے اوپر ہے نکرہ، اور نکرہ ہوتا ہے عمومیت کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گنی چنی تکلیفوں سے گزر جاؤ گے تو آسانیوں کے ایسے 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 راستے کھلتے چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آسانیاں آ کہاں سے رہیں۔ سلامت رہے۔ وہ ہے گنی چنی، مگر اس کے لیے تھوڑا سا وقت سیجنا پڑتا ہے۔ جب وہ بندہ وقت گزار لیتا ہے پھر بالکل لائٹلی موڈ میں ہو جاتا ہے، کوئی گالی دے چلے کوئی گال نہیں۔ الحمدللہ میرے گھر والے بھی گواہ ہیں اس چیز کی، اللہ کا شکر ہے، جب سے باقاعدہ عملی فیلڈ کے اندر قدم رکھا تو اللہ کا شکر ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو لوگ اتنی سخت بات آ کے کرتے ہیں کہ فلاں ہے گل کر لے اس میں، کہ پھر بھی ہوا۔ اور میں اکثر جو ایک نسخہ بھی آپ لوگوں کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی آ کے یہ کہے کہ فلاں نے آپ کے خلاف کی ہے بات، تو آپ آگے سے کیا کہیں؟ کس نے کی؟ جی فلاں نے کی۔ کس کے خلاف کی؟ بھی تیرے خلاف کی۔ تو آپ آگے سے کیا کہیں؟ میں تو مر گیا ہوں۔ فرض کریں اگر میری میت پڑی ہو اور کسی نے میرے خلاف بات کی ہو، اور کوئی مجھے آ کے یہ کہے کہ فلاں تیرے بندہ خلاف بات کر رہا ہے تو میں مرا پڑا ہوں، تو کیا کر سکوں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو کیوں نہ بندہ جیتے جی مر جائے، ریئیکشن دے، اچھا میں انہوں نپڑ لاں گا، فلاں کراں گا، یہ کراں گا، بھائی کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں یار اللہ اس کا بھلا کرے، وہ میرا بیلی ہے، میرا دوست ہے، بات کر بھی دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ درمیان والے کا پتہ بھی کٹ جائے گا۔ بعض لوگ چسکا لینے کے لیے یہ آگے کام بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا کام بھی آپ اپنی زندگی کے آپ جیتے جی مر جائیں، اور جو جیتے جی مر جاتے ہیں
ابھی کتنی مثالیں ایسی ہمارے خاندانوں میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ ساری عمر لڑائی رہتی، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہ بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، نہیں روتا ہے، بھائی ہو، دوست ہو، یا ویسے بھی اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں رو رہے ہو، یہ فوت ہو گیا، اس کا مطلب ہے فوت ہونے والے پہ آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں پیارا، اب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، جو بندہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ دل کرتا ہے کہ محبت کی جائے۔ بالکل اسی طرح جب میں اور آپ جیتے جی مر جائیں گے تو لوگوں کا دل کرے گا یار اس بندے سے محبت کرو، یہ مرا ہوا ہے، مٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گھر کی کہانی جو آپ کے سامنے بیان کی، آج بھی یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلیں۔ اصل دین کیا ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ رشتہ داری کے اصول کیا ہے، یہ بھی باقاعدہ سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہت سارے مواقع پہ ہم بہت ساری ایسی ناراضگیاں قائم کر چکے ہوتے ہیں کہ جن کا شریعت میں کوئی توقع نہیں بنتی، مثلا رشتے کے حوالے سے بعض دفعہ باتیں آتی ہیں، ایک جگہ انہوں نے رشتہ مانگا، آپ نے نہیں دیا، تو اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ رشتے کی بنیاد ہی رشتہ داری کی بنیاد پر بھی ایک کا نہیں، ایک بچے کا مائنڈ نہیں ہے، بچی کا مائنڈ نہیں ہے، انہوں نے کہیں اور کر دیا اور آپ کا دل تھا یہاں پہ کیا جائے تو نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نے دروازے چھوڑ دے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ طلاق کا گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو طلاق کے مسئلے کے اندر بھی صرف میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہے، برادری کو احسان کی بنیاد پر پھر بھی قائم رکھا جائے۔ لیکن ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو آج محبت بھری محفل میں ہم سب یہ الحمدللہ پہلے بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے یہ خاص طور پر التجا کرتا ہوں، خدارا اپنے گھروں کے ماحول کو جنت بنائیں، یہ الجھنیں ختم کر دیں۔ اور اگر آج بھی جو یہاں پہ اگر بہنیں یا کچھ بیٹھے ہیں کہ جن کے آپس میں کوئی تلخیاں ہیں تو ایک دوسرے کو گلے ملیں، یہ نہیں ہے کہ دوسرا اٹھ کے ملے اور آپ دیکھیں کہ وہ آئے گا تو میں آؤں، نہیں، اگلے کے پاس خود چلے جائیں، غلطی نہیں بھی ہے تو معافی مانگ لیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ دنیا میں بھی عروج عطا کرے گا، آخرت میں بھی عروج عطا فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام کی محبت بھی ہوگی۔ اور دعا ہے، یہ دعا بھی میں اکثر کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ دعا بھی میری پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ کوئی ایسا دن نہ آئے کہ ہم پوری برادری روضہ رسول کے سامنے اسی طرح اکٹھے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں، اور پھر روضہ رسول پہ اکٹھے حاضری نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔